اس میں کوئی قول و فعل میں تضاد نہیں. میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر، ایک بحیثیت ایک پاکستانی، اس کے بیانیے کو میں بھی سپورٹ نہیں کر رہا. اوور ڈوئنگ کی ہے اس نے بیانیے کو. یقیناً نہ میں سپورٹ کرتا ہوں، نہ میری پارٹی سپورٹ کرتی ہے، نہ میری پارٹی لیڈرشپ سپورٹ کرتی ہے. ہم کسی کا نام لینے سے نہیں ڈرتے. اس کے پیچھے حکومت وقت ہے. اس نے کون سا ایسا جرم کر دیا؟ جنہوں نے اس سے بڑے بڑے جرم کیے ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں. جیل سے نکال کے اس پر بدترین تشدد کرنا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن رول یقیناً سارے پولیٹیکل سسٹم میں بھی ہے، ہمارے انٹرنل مسائل پہ بھی ہے، ایکسٹرنل مسائل پہ بھی. اسٹیبلشمنٹ اور دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹس کا ایک رول ہوتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے. واسق صاحب نے بھی یہ کہا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا. تو کون سے لوگ ہیں جو تشدد کر رہے ہیں؟ اسلام آباد پولیس تو ڈنائی کر رہی ہے. کیا آپ لوگوں کو خوف ہے؟ آپ ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم کسی کا نام لینے سے نہیں ڈرتے. ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. اسلام آباد پولیس انہیں ہاسپٹل سے لے کے گئی، اسلام آباد پولیس انہیں پنڈی اڈیالہ جیل سے لے کے گئی. ذمہ داری اسلام آباد پولیس کی ہے. ایف آئی آر اسلام آباد پولیس نے دی. اس کے پیچھے حکومت وقت ہے اور یقیناً ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں شہباز گل کے ساتھ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ غیر انسانی سلوک کیا گیا. آپ بھی 35 سے 50 سال سے سیاست میں، کیسے دیکھتے ہیں اس کا عمران خان صاحب کے؟ دیکھیں جی، جو عمران خان صاحب نے کہا، ہر پاکستانی کی دل کی آواز یہ ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم. اس نے کون سا ایسا جرم کر دیا؟ جنہوں نے اس سے بڑے بڑے جرم کیے ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں. اور جن لوگوں کے خلاف کیسز بھی بنے جیلوں میں ضرور گئے، لیکن وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوا ان کے ساتھ. تو ایک عام آدمی کو جیل سے نکال کے اس پر بدترین تشدد کرنا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ بتائیے گا کہ کل عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ تشدد کی انہوں نے کل بات کی، اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس سے آپ لوگ اپیل نہیں کریں گے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرائیں؟ جو جنسی تشدد کی بات کی ہے خان صاحب نے، کہ چیک کریں کیا واقعی ایسے ہوا ہے؟ یقیناً جی، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ اس بدترین تشدد کی اور جو غلط ایف آئی آر دی گئی ہے، جس میں بہت ساری ایسی دفعات شامل کی گئی ہیں جن میں عمر قید اور سزائے موت رکھی گئی ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پہ انہیں عمر قید دی جائے یا سزائے موت دی جائے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ ان کے ساتھ اتنا بدترین تشدد کیا جا رہا ہے. تو اس کا ایک کمیشن بننا چاہیے اور آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے. غلام سرور خان صاحب، راولپنڈی کی سیاست میں آپ جو ہو کہ آپ ٹیکسا میں بیٹھتے ہیں لیکن آپ ہوتے راولپنڈی میں ہی ہیں، پنڈی کی سیاست میں آپ قائم کردار ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ کل خان صاحب نے اپنی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کر کر اپنے کپڑے جھاڑنے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ کہنے کی ہوتا رہا اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوتا ہے. اس موقف کے اوپر آپ کیا سٹانس لیتے ہیں؟ میں نے تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ انہوں نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کیا ہو. حکومت وقت پہ پولیٹیکل پارٹیز پہ یقیناً کہ اس طرح کی پولیٹیکل سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اب بھی ہے، ماضی بھی تھا کہ نہیں تھا؟ رول یقیناً سارے پولیٹیکل سسٹم میں بھی ہے، ہمارے انٹرنل مسائل پہ بھی ہے، ایکسٹرنل مسائل پہ بھی. اسٹیبلشمنٹ اور دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹس کا ایک رول ہوتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے. خان صاحب، آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم، آپ نے 8 نام کل عدالت میں بھی 8 نام گنوائے گئے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف رضا سرائی کی. اس وقت حکومت آپ کی تھی، کیا اس وقت اور حقیقی حکمران جو ہیں اس ملک کے، آپ ایک پیج پہ تھے؟ آپ نے پی ڈی ایم کے جو لیڈر ہیں ان کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے اور اب آپ کے راستے جدا ہو گئے اس لیے مقدمات درج ہو رہے ہیں غداری کے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ان کے خلاف یہ انتہائی ایکشن نہیں لیا، کنڈیم ضرور کیا اور نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ کی یہ سوچ کو کنڈیم کیا، ان کے اس ایکشن کو کنڈیم کیا، ان کے اس بیان کو کنڈیم کیا. ہم اس سے آگے نہیں بڑھے کہ نیشنل لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہاں تک نہیں جانا چاہیے
کہ کم از کم انہیں متنبع ضرور کیا, انہیں وارن ضرور کیا کہ یہ ساری چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہیں. ہم نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. یہ تو ان کا ایک سوچ, انتقامی سوچ, کہ اس حد تک ایک بندے کو, ایک عام ورکر کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا. عمران خان سمیت تمام جو PTI کے لوگ ہیں, وہ شہباز گل کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, لیکن اس کے اوپر ہونے والے ظلم پر احتجاج کر رہے ہیں. یہ پورا پھر احتجاج میں جب آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے تو پھر احتجاج کس بات کا کر رہے ہو؟ شہباز گل نے اس میں کوئی قول و فعل میں تضاد نہیں. میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر, ایک بحیثیت ایک پاکستانی, اس کے بیانیے کو میں بھی سپورٹ نہیں کر رہا. اوور ڈوئنگ کی ہے اس نے, لیکن اس کے خلاف جو ہوا ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہوا ہے. اس نے اتنا جرم نہیں کیا جتنی بڑی اس کو سزا دی جا رہی ہے. تو بیانیے کو یقیناً نہ میں سپورٹ کرتا ہوں, نہ میری پارٹی سپورٹ کرتی ہے, نہ میری پارٹی لیڈرشپ سپورٹ کرتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی پارٹی چیئرمین شپ کے اوپر اعتراضات اٹھا دیے. اگر عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہاتھ دھونا پڑا تو آپ کا کیا سٹانس ہوگا, PTI کا کیا رائے ہوگا؟ اس ملک میں پھر یہ تو ہوگا کہ کوئی دیانتدار آدمی, کوئی محب وطن آدمی پاکستان کی پالیٹکس میں نہ رہے, اور ہر قسم کے چور, جس طرح کے چور مسلط کیے گئے ہیں, یہی پالیٹکس میں رہیں. یہ بھی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی علامت ہوگی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک عوامی لیڈر جسے ملک کی 90% عوام پسند کرتی ہے, اسے نااہل کرنا جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے تشدد کیا, اور جو وزیر داخلہ پنجاب آئے تھے انہوں نے پہلے یہی فرمایا کہ انہوں نے جیل میں فرمایا تشدد نہیں, اور بعد میں انہوں نے ٹویٹ کی کہ تشدد ہوا ہے. خان صاحب نے بھی جو ابھی اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے تشدد کی جو اس کے سیگمنٹ سے آگے جا رہے ہیں. تو کیا کہیں گے, مطلب ابھی تک کوئی ایک چیز یہ کہ ہوا کس قسم کا ہوا, کہاں پر ہوا, کیونکہ اسلام آباد پولیس نہیں مان رہی اس بات کو کہ انہوں نے تشدد. دیکھیں جی, ان ساری باتوں کا حل جو آپ ہی کی طرف سے ایک تجویز بھی آئی کہ اس میں ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کہ آیا اس گفتگو پہ یہ دفعات لگتی ہیں, یہ دفعات بنتی ہیں, اور ان دفعات میں چلان کیا جا سکتا ہے. اس چیز کو پروب کرنا انتہائی ضروری ہے. اور جو اس پہ تشدد ہوا, جس نے بھی تشدد کیا, پرچہ تو اسلام آباد پولیس نے دیا, اسے اریسٹ تو اسلام آباد پولیس نے کیا, وہ ہے بھی اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں. ذمہ داری بھی ساری اسلام آباد پولیس پہ بنتی ہے کہ کسٹڈی میں اسلام آباد پولیس کے ہو, اور تشدد آ کے کوئی پولیٹیکل ورکر کرتا ہو یا کسی اور ادارے کا کوئی آدمی کرتا ہو, تو ذمہ داری تو اسلام آباد پولیس کی بنتی ہے. تو اسے کمیشن بننا چاہیے, اس کا پروب ہونا چاہیے, اور ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن پاکستان تحریک انصاف پر زیادہ زور لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ادارہ جب جسمانی ریمانڈ پہ جائے گا تو جسمانی ریمانڈ سے روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو زیادہ ہائٹ دے رہی ہے. جیسے ان دوستوں نے کہا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ان کا کیس بھی ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں؟ لیکن جی اس لیے اس کے لیے احتجاجی ریلی بھی نہیں نکالی جا رہی, اور اس پہ احتجاج بھی نہیں کیا جا رہا کہ اس سے بیان کیا دلوایا جانا ہے, یا کیا بیان لینا چاہتے ہیں, حکومت کیا بیان لینا چاہتی ہے, یا ذمہ دار ادارے کیا بیان لینا چاہتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ ایک پارٹی کے ایک پولیٹیکل ورکر کو اس بدترین تشدد کا نشانہ بنانے پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کورٹ آف لا ہے, عدالتیں ہیں. اگر اس کی کچھ سٹیٹمنٹ میں کوئی اس نے ایسی بات کی ہو, اس کی کچھ سالڈ ایویڈنس ہو کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں انوالو رہا ہو, اس نے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے ہوں, تو یقیناً کورٹ آف لا ہے, عدالتیں ہیں, ٹرائل کورٹس ہیں, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی بننا چاہیے, اور اسے پروب کرنا چاہیے کہ انہی الزامات پہ اس کے ساتھ یہ بدترین تشدد کرنا, اور اتنی باری دفعات شامل کرنا, اور اس سے سخت الزامات لگانے پہ, سخت کرٹیسزم کرنے پہ
نیشنل لیڈرشپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لینا، یہ دوہرا معیار پایا جاتا ہے، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ تھینک یو تھینک یو جی۔